اس کے سارے عیب ثواب اس میں دفن کر دینا اور پھر اس کو گلے لگا دینا اور کبھی نہ کرنا۔ شاہد منصور حضرت لقمان حکیم کے اس قول کی تصویر ہے میرے لیے۔ مجھے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اچھا دوست ایسا دوست ملوا دیتا ہے جس پر آپ ساری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ دوست جو ہے وہ آپ کو کسی ایسی دوست سے ملوا دیتا ہے جس پر ساری زندگی آپ مان کرتے ہیں۔ گانا اشفاق رسول اور شاعر منصور میرے لیے سکے کے وہ دو لوگ ہیں۔ اب یہاں یہ وضاحت نہیں کروں گا، گزارش یہ ہے کہ ریاض الدین صاحب نے کہا ہے کہ آج کی تقریب کے بلائیں، یہ تو اللہ بھلا کرے ہماری بھابھی کا اس کو لگام دے کے رکھی ہوئی ہے، ورنہ نہ جانے کتنی بار بولا بن چکا ہو۔ میں 33 سال سے دونوں کو جانتا ہوں اور ان دونوں کی وجہ سے ہم مشترکہ دوست بنے اور پھر جدا ہو گئے، لیکن شاہد منصور اور میں جدا نہیں ہوئے اور دوسری طرف میں اور رانا اشفاق جدا نہیں ہوئے۔ اپنی اپنی مصروفیات، اپنی اپنی کمینگیوں، اپنی اپنی ناپسندیدہ عادتوں کے باوجود ہم کسی نہ کسی شکل میں دوست رہے۔ مٹھی میں بند کرنے کی کوشش اور ایک ایسے غیر معروف ادب کی طرح، میں غیر معروف ادب کہہ رہا ہوں، غیر معروف ادیب کی کتاب جسے ابھی ادبی دنیا میں شناخت حاصل کرنے میں وقت لگے گا، ان کی کتاب پر اگر اتنی بہت بڑی تعداد جمع ہو جائے تو اس کی ضرورت ہے۔ اول یہ کہ صاحب کتاب اپنے حلق احباب میں اتنے مقبول، اتنے محبوب اور اتنے پسندیدہ ہے کہ جب ان کی کتاب کا نام سناتے ہیں اور سب سے پہلے ہماری بیگم کے بعد راؤ جاوید صاحب، رانا مشتاق صاحب، شبیر سنگلو صاحب اور عثمان امی صاحب نے بہت اچھی نظم بھی پڑھی، نفیس خان صاحب اور عبد الباسط صاحب نے اس تقریب کا آغاز کیا، حسین علی امام صاحب تو شگفتہ فرد اور اویس حبیب انصاری، عشرت حبیب کی سعادت حاصل کی۔ یہ اقتباس سے شروع کر کہ مجھ جیسے گناہگار کو اپنے گھر بلا لیا، جیسے میں نے کھانا تو اوے شاہد یہاں کہاں، میں جھیم سا جاتا ہوں، ایسا لگتا تھا کہ کسی غیر مرئی چیز نے میرے پاؤں جکڑ لیے اور میں ساکت ہو کر رہ گیا کہ اللہ کا سامنا کیسے کروں، لیکن یہ سوچ کر کہ وہ غفور و رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، یہ سوچ کر مجھے کی ہمت تو تب کرتا کہ زندگی میں کوئی اچھا کام بھی کیا ہوتا۔ آنسو تھے کہ کمنے کا نام نہیں